جی ناظرین، آج ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں جیون کے رنگ میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ شخصیت کے ساتھ۔ آپ ان کی گفتگو سے گفتگو کو بہت انجوائے کریں گے۔ بہت ہی پلیزنٹ شخصیت، بہت ہی ڈاؤن ٹو ارتھ، ان سے بات کر کے مزہ آتا ہے اور دل یہ چاہتا ہے کہ ان سے باتیں جاری رہیں، رکے نہیں۔ میری مراد، میری آج کی جو مہمان شخصیت ہیں وہ ہیں ڈاکٹر خورشید صاحب۔ آئیے آپ سے ان کی ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیا حال چال ہے؟ وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ طیب صاحب، آپ کی ذرہ نوازی ہے کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا۔ میں بخوشی آپ کے ناظرین سے جو بھی آپ سوالات پوچھیں گے بخوشی جواب دوں گا میں۔ بتائیے۔ بہت شکریہ جناب، آپ نے ٹائم نکالا ہمارے ناظرین کے لیے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تو ڈاکٹر صاحب، پاکستان کی سوری کینیڈا کی ایک بڑی مشہور یونیورسٹی میک ماسٹر، آپ کی اس کے ساتھ کافی عرصے سے ایسوسیشن ہے۔ جی، تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ کی جو اتنی لمبی رفاقت رہی اس پر کچھ روشنی ڈالیے، اور یہ بتائیے کہ آپ کا اس میں آپ کا رول کیا تھا؟ تو میک ماسٹر سے میرا تعلق سن 70 سے ہے، 1970 سے، تو 55 سال ہو گئے۔ اور پہلے میں یہاں طالب علم تھا 2 سال، اس کے بعد یہاں پہ مجھے یونیورسٹی میں جاب مل گئی اور اس میں ماشاء اللہ ترقی ہوتی گئی۔ تو مجھے 2 ذمہ داریاں تھیں، ایک تو کمپیوٹر سینٹر جو تھا یہاں پہ میڈیکل اسکول میں، اس کی ذمہ داری تھی، اور دوسری ذمہ داری تھی مجھے پڑھانے کی کہ کمپیوٹرز کا استعمال میڈیکل ریسرچ میں کس طرح ہوتا ہے۔ میڈیکل ریسرچ اور ایجوکیشن میں جو سہولتیں کمپیوٹرز پیدا کرتی ہیں، یہ بہت شروع کا زمانہ تھا۔ اس زمانے میں 1970s میں تو کمپیوٹرز بہت ہی مختلف تھے۔ تو شروع سے میرا کوئی 30-35 سال تک ان کے ساتھ رہا، تعلق رہا۔ اس کے بعد میں ریٹائر ہو گیا۔ تو اس دوران میں بہت سی تبدیلیاں آئیں کمپیوٹرز میں۔ پہلے بڑے بڑے کمپیوٹرز ہوا کرتے تھے اور کارڈز استعمال ہوتے تھے، اس کے بعد نئے کمپیوٹرز آئے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ میں نے نئے کورسز شروع کیے ان کے ڈاکٹروں کی تعلیم کے لیے، نرسز کی تعلیم کے لیے، کہ ان کو معلوم ہو کہ کمپیوٹر سے کیا کیا ممکنات ہیں۔ شروع میں لوگ بڑے گھبراتے تھے کمپیوٹر سے، تو بہرحال یہ ایک دلچسپ تجربہ رہا مجھے۔ تو کمپیوٹر، آپ نے بتایا کہ آپ کا 35-40 سال کی رفاقت رہی۔ تو جب آپ نے اسٹارٹ کیا ہوگا اس وقت تو کمپیوٹر اتنا ایڈوانس شکل میں نہیں تھا، اس وقت تو کافی پریمیٹیو سٹیج تھی اس کی۔ جی ہاں، اس زمانے میں تو کمپیوٹر صرف ڈاٹا پروسیسنگ کے لیے، صرف اکاؤنٹنگ وغیرہ کے لیے یوز ہوتے تھے، اور ہر ایک کے بس کی بات بھی نہیں تھی، اس لیے کہ کوئی اس کے اندر وہ انٹریکشن نہیں تھا۔ لیکن یہ کہ رفتہ رفتہ جیسے ریسرچ کا ڈیٹا پروسیسنگ شروع ہوا، کہ بھئی وہ ہمارے زیادہ تر ریسرچ اس پہ ہوتی ہے پبلک پاپولیشن اسٹڈیز پہ، کہ کسی ڈرگس کا کیا فائدہ ہے یا کس طرح کی بیماریاں کمیونٹی میں ہیں اور ان کا کیا علاج ہے، اور کس علاج سے کیا فائدے ہوتے ہیں، کیا نقصانات ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے بہت کچھ ڈیٹا کلیکشن کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے بعد اس کو اینالائز کرنے کے لیے کمپیوٹرز کا استعمال شروع ہوا، اور رفتہ رفتہ یہ کافی آگے بڑھ گیا۔ اب تو اتنا اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ بہت کچھ فیصلے کمپیوٹر ہی کرتے ہیں۔ تو جی ہاں، بہت تبدیلیاں آئی ہیں۔ I think it was a صاحب، major change۔ جی خورشید صاحب، یہ تو کافی وسیع سبجیکٹ ہے، اس پہ تو ہم پھر کسی وقت بات کریں گے۔ آج ہمارا فوکس اس پہ نہیں ہے۔ آج ہم کوئی دوسری چیزیں جو آپ سے ہم نے ڈسکس جی کرنی فرمائیں، ہے، ضرور۔ تو ہم ذرا تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں۔ تو اچھا، آپ یہ بتائیے کہ آپ کہاں پیدا ہوئے اور آپ کا بچپن کہاں گزرا، کہاں آپ نے تعلیم حاصل کی، وہ جو پرانی ہیں یادیں ان کو ذرا آپ ہم سے شیئر کریں۔ شکریہ۔ جی، میری پیدائش دیوبند میں ہوئی تھی،
جو کہ ملاؤں کا شہر ہے. وہاں پہ بہت سیمینارز وغیرہ موجود ہیں. اسلامی تہذیب کے اوپر کافی بحث و مباحثہ ہوتا ہے. لیکن میرا ملاؤں سے کوئی تعلق نہیں رہا. شروع سے ہی میری پرورش زیادہ تر علی گڑھ میں ہوئی تھی. اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے میں نے ایم ایس سی کیا تھا فزکس میں. یہ سن 1967 کی بات ہے. سوری 66 میں نے ایم ایس سی پاس کیا تھا وہاں سے. اور اس کے بعد 1 سال میں نے یونیورسٹی میں پڑھایا تھا فزکس میں 1967 تک. اور اس کے بعد مجھے یہاں کینیڈا میں میکگل یونیورسٹی میں اسکالرشپ مل گیا آنے کا. تو میں یہاں چلا آیا کینیڈا میں اور جب سے یہیں مقیم ہوں. تو زیادہ تر میری ایک یعنی پرورش علی گڑھ میں ہوئی ہے. زبردست. علی گڑھ تو بڑی مشہور یونیورسٹی ہے انڈیا کی. بہت ہی نامور لوگ اس نے پیدا کیے. تو آپ کو کچھ تھوڑا سا ایکسپیرینس وہاں کا بتائیے، کیسی لگی وہاں کی تعلیم، اور وہاں کا آپ کا جو ٹائم تھا وہ کس طرح کا تھا آپ کا؟ یہ واقعی میری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے والدین نے شروع سے ہی یہ فیصلہ کیا کہ سب بچوں کی تعلیم علی گڑھ میں ہونی چاہیے. اور اس سے بہت فرق پڑا. ایک تو تہذیب سے واپسی ہے، اس لیے کہ ہندوستان میں آزادی کے بعد اردو ختم ہوتی گئی اور خاص طور پہ اسلامک کلچر کی زیادہ اہمیت نہیں رہی. لیکن علی گڑھ میں وہ سب طور طریقے اور وہ سب پرانے رواج قائم تھے. تو اس طرح ہمیں اپنی تہذیب سے کافی تعلق رہا. اور علی گڑھ کا ماحول جو ہے بڑا دلچسپ ماحول ہے. وہاں پہ خاص طور پہ سب سے اہم بات جو میں نے سیکھی علی گڑھ میں وہ یہ کہ ہمت اور حوصلہ افزائی جو ہوتی ہے وہ بہت ضروری ہے. کہتے ہیں کہ علی گڑھ کا آدمی کہیں بھی جا کے بھر سکتا ہے. اور یہ ایک طرح کی وہاں کا جو ماحول ہے بہت ہی انفارمل اور بہت ہی ایک طرف تو بہت پولائٹ اور بہت مطلب اردو تہذیب کے حساب سے کا مرکز رہا ہے. لیکن دوسری طرف یہ بھی ہمیں سکھایا گیا تھا کہ کوئی بھی کام مشکل نہیں ہوتا. دراصل سر سید احمد خان کا یہ ویژن تھا کہ علی گڑھ میں مسلمانوں کے لیے ایسی تعلیم ہونی چاہیے جیسے مغرب میں انگلینڈ میں آکسفورڈ یونیورسٹی میں یا کیمبرج یونیورسٹی میں ہوتی ہے. تو وہ وہاں سے بہت کچھ سیکھ کے آئے تھے اور انہوں نے یونیورسٹی جو قائم کی وہ اس بنیاد پہ قائم کی تھی. لہٰذا ہمیں مشرق اور مغرب دونوں کا ماحول ایک جگہ ملا اور بڑی حوصلہ افزائی ہوئی جس کا میں بہت شکر گزار ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ بغیر علی گڑھ کے ہم لوگ کسی قابل نہیں ہوتے. بالکل. ہاں جی، یہ تو بالکل ایسا ہی ہے. اچھا یہ بتائیے کہ آپ پھر اس کے بعد کینیڈا آ گئے، تو کیا چیز تھی جس نے آپ کو موٹیویٹ کیا کینیڈا جانے کے لیے اپنے خاندان کو چھوڑ کر اتنی دور؟ اور کینیڈا میں تو جس زمانے میں آپ میرا خیال ہے آئے ہیں اس وقت تو کینیڈا اتنا زیادہ پاپولر کنٹری بھی نہیں تھا. تو موٹیویشن وجہ کیا تھی آپ کی؟ دراصل اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے بڑے بھائی 1962 میں مجھ سے 5 سال پہلے کینیڈا آئے تھے 2 سال کے لیے. اور جب وہ واپس گئے تھے تو انہیں دہلی یونیورسٹی میں جاب مل گئی. لیکن وہ کینیڈا کے بہت گن گاتے تھے کہ وہاں کے لوگ اتنے اچھے ہیں، اتنا خوبصورت ملک ہے، بہت ہی ہر طرح سے یہاں پہ بہت سی خوبیاں موجود ہیں. تو میری بڑی خواہش تھی کہ میں کینیڈا آؤں. تو میں نے کئی جگہ اپلائی کیا اور مجھے میکگل یونیورسٹی سے اسکالرشپ مل گیا. اس زمانے میں بغیر اسکالرشپ کے آنا ناممکن تھا. تو اس لیے میری شروع سے خواہش تھی کینیڈا آنے کی. کینیڈا نمبر 1 اور کینیڈا کے بعد امریکہ کی خواہش تھی. لیکن یہ کہ کینیڈا کی زیادہ اس لیے کہ یہاں کا جو ماحول ہے وہ امریکہ سے بہت مختلف ہے. اور خاص طور پہ یہاں کی جو ڈائیورسٹی جسے کہتے ہیں جس میں تمام دنیا کے ممالک کے لوگ موجود ہیں اور بڑی آپسداری ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک کو ایک ہی طور طریقے سے دیکھا جائے. ہم اپنی زبان اپنی تہذیب بھی قائم رکھ سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ اچھے کینیڈین بھی رہ سکتے ہیں. تو یہ بات مجھے بہت اپیل کی تھی شروع سے ہی. تو اسی وجہ سے ہم لوگوں نے فیصلہ کیا کہ یہیں پہ رہ لیں گے، یہیں قائم ہو گئے.
آپ 66 میں کینیڈا آ گئے؟ 67 جی 67 میں جی تو جب جی۔ آپ کینیڈا آئے تو کیسا لگا آپ کو؟ مطلب ہوم سکنیس یا آپ کا پہلا ایکسپیرینس کیسا تھا؟ اتنا مشکل نہیں تھا، اس لیے کہ مجھے کافی معلومات تھیں اور یہاں پہ ایک دو لوگوں سے واقفیت بھی تھی ان کے، تو جیسے ہی میں آیا تو انہوں نے میری خیریت مطلب میرا خیال رکھا، اور اس وجہ سے آسانی سے یہاں ایڈجسٹ ہو گیا۔ تو مجھے تو کوئی دقت نہیں ہوئی، لیکن یہ کہ اکثر لوگوں کو شروع میں تو بڑی دقت ہوتی تھی اس زمانے میں، لیکن مجھے شکر ہے کہ چونکہ مجھے آلریڈی کافی معلومات تھیں، اس لیے کوئی دقت نہیں ہوئی۔ حالانکہ اس زمانے میں بہت کم لوگ تھے، اپنے کھانے پینے میں اور یہ سب چیزوں کی کمی محسوس ہوتی تھی۔ کوئی ہندوستانی فلم دیکھنے کو نہیں ملتی تھی، کوئی میوزک نہیں تھا، تو ہم لوگ بڑی کوشش کرتے تھے کہیں سے ٹیپ ریکارڈر لا کے ریکارڈ کر کے پھر وہ سنتے تھے، تو وہ چیز تو محسوس ہوتی تھی کہ اپنی تہذیب کی کمی تو ضرور محسوس ہوتی تھی، لیکن رفتہ رفتہ اتنا بدل گیا کہ اب تو حیرت لگتا ہے کہ ہم اپنے گھر میں ہی بیٹھے ہیں اور اپنی تمام تہذیب اور تمام انٹرٹینمنٹ یہاں موجود ہے اپنی تہذیب کا۔ اس میں تو ابھی خیر بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم نے آپ سے جاننی ہیں، وہ میں آتا ہوں واپس۔ ہم ایک اور زندگی کا ایک اور پہلو اس پر ہم بات کرتے ہیں پہلے تو۔ ایک گاندھی کے نام سے ایک انسٹیٹیوٹ ہے یا ایک آرگنائزیشن ہے، آپ کی اس کے ساتھ انوالومنٹ ہے، اور اس میں نوبل پرائز بھی اس آرگنائزیشن کو ملا، وہ کیا کہانی ہے؟ جی ایکچولی دو مختلف آرگنائزیشنز ہیں، تو یہ جس آرگنائزیشن کو نوبل پرائز ملا اس کا نام ہے انٹرنیشنل فزیشنز فار دا پریونشن آف نیوکلیئر وار، اور یہ 1985 میں ان کو نوبل پرائز دیا گیا تھا۔ تو اس نوبل پرائز کو جتنے بھی ممبرس تھے سب سے کے ساتھ شیئر کیا گیا تھا، تو لہٰذا مجھے بھی ایک تھوڑا سا اس کا ٹکڑا ملا تھا لیکن یہ ضرور ہے کہ میں اس میں شریک تھا شروع سے، اور ہماری اس زمانے میں ریگن جو تھے وہ پریزیڈنٹ تھے امریکہ میں، اور بہت وہ لوگ یہ سمجھیے اس زمانے میں اتنے زیادہ نیوکلیئر بامس بنے ہوئے تھے اور بڑھتے جا رہے تھے، اور بہت خطرہ تھا کہ اگر کوئی آپس میں مٹبھیڑ ہو گئی امریکہ اور روس کی تو پوری دنیا ختم ہو جائے گی۔ تو ہماری یونیورسٹی میں ایک گروپ تھا جو کہ ڈاکٹرز کا، جو کہ اس پہ کام کر رہا تھا، تو مجھے اس میں دلچسپی پیدا ہوئی۔ انہوں نے مجھ سے کہا بھی کہ بھئی آپ یہ بتائیے کہ کمپیوٹرز کا کیا دخل ہے اس میں ایٹم بمس وغیرہ میں اور آٹومیشن میں۔ تو پھر میں نے کافی اس میں پڑھ لکھ کے میں نے بتایا ان کو کہ یہ بہت خطرناک بات ہے، اس لیے کہ کمپیوٹرز میں غلطیاں بھی ہوتی ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھی کمپیوٹرز مس فائر کر دیں اور پوری انفارمیشن ملے بغیر۔ تو وہ پھر شروع سے میں اس میں شریک ہو گیا، اور پھر ہم لوگوں نے بہت سے ایکٹیویٹیز یہاں آرگنائز کی، مختلف لیکچرز، کانفرنسز اور ٹورز، پوری کوشش کی۔ خاص طور پہ ہم لوگوں نے اپنے سیاستدانوں کے لیے کو یہ احساس دلانے کی پوری کوشش کی کہ اگر نیوکلیئر وار کہیں بھی چھڑ گئی تو پھر پوری دنیا ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ تو یہ ہمیں بہت زیادہ فکر تھی، خاص طور پر ڈاکٹروں کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور ڈاکٹر لوگ یہ کہتے تھے کہ اگر نیوکلیئر وار چھڑ گئی تو پھر وہ کسی کی ہیلپ نہیں کر سکتے۔ جیسا جاپان میں ہوا تھا 1945 میں، جب امریکہ نے 2 بم گرائے تھے، تو اس سے کوئی 1.5 لاکھ لوگ فوراً ختم ہو گئے تھے، اور جو بچے تھے ان کو کتنی بیماریاں اور کتنی پریشانیاں ہوئیں، بڑے تڑپ کے مرے وہ لوگ۔ تو میں شروع سے ہی کسی بھی جنگ کے خلاف رہا ہوں، اور اس لیے مجھے گاندھی جی کی ہمیشہ سے بہت اہمیت رہی ہے میری زندگی میں۔ تو یہ دوسرا گروپ ہے میک ماسٹر یونیورسٹی میں، جو کہ گاندھی ہم لوگوں نے شروع کیا تھا کچھ اور ہندوستانیوں کے ساتھ، جس میں ہم لوگ ہر سال ایک گاندھی پیس فیسٹیول مناتے ہیں، اور اس کو اب 33 سال ہو گئے۔ تو ہر سال سٹی ہال پہ
ہم لوگ گاندھی فیسٹیول مناتے ہیں، جس میں کہ نان وائلنس اور پیس کے بارے میں بات ہوتی ہے. تو اس میں بھی مختلف لوگوں کو بلایا جاتا ہے اور لیکچرز دیے جاتے ہیں، اور یہ احساس دلانا ضروری ہوتا ہے کہ وائلنس سے، کسی بھی دہشت گردی سے کوئی مشکل سالو نہیں ہوتی، بلکہ ایکچولی اور بڑھتی جاتی ہے. لہٰذا نان وائلنس بہت اچھی، بہت اہم ایک طور طریقہ ہے کسی بھی پرابلم کو سالو کرنے کا. تو یہ دو گروپس کے ساتھ میرا ایسوسیشن رہا ہے شروع میں، لیکن جو نوبل پرائز ملا تھا وہ فزیشنز کا گروپ تھا. بس اچھا، آپ پیس پروسیس میں بہت زیادہ آپ کی انوالومنٹ ہے، والنٹیئر ہے، تو آپ کو اور بھی ایوارڈ ملے اس سلسلے میں، اور کس کس فورم پہ آپ اس کاز کو لے کے چل رہے ہیں؟ یہ تو کہنا مشکل ہے. ایوارڈس کے لیے تو انسان کام نہیں کرتا، ایوارڈس تو آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. صحیح. ہاں، یہ ضرور ہے کہ میں نے مختلف پیس گروپس کا ساتھ دیا ہے ہیملٹن میں. صرف یہی دو نہیں، بلکہ اور پیس گروپس بھی ہیں یہاں پہ، یا جو گروپس ہیں جو کہ نئے امیگرنٹس کی، نئے لوگوں کی دیکھ بھال کرنے کے لیے. ہمارے یہاں اکثر ہمارا گھر بھی جو ہے ہمیشہ کھلا رہتا تھا، تاکہ باہر کے جو نئے طلباء آتے تھے یا کوئی نئے ریفیوجیز آتے تھے، ان کی دیکھ بھال، ان کی ہر سہولت کو مطلب کہ مدد کرنے میں ہم لوگ تیار رہتے تھے. تو ان سب باتوں کی وجہ سے مجھے ہیملٹن سٹی ہال میں پرپوز کیا تھا کسی نے کہ مجھے آرڈر آف ہیملٹن ملنا چاہیے. اور آرڈر آف ہیملٹن جو ہے وہ ہر سال چند لوگوں کو جن کا کنٹریبیوشن کمیونٹی سروسز میں رہا ہو، جنہوں نے عام لوگوں کی خدمت کی ہو، ان کو دیا جاتا ہے. تو چونکہ اب آپ نے پوچھا تو یہ ایوارڈ مجھے اس سال دیا گیا تھا 2024 میں، آرڈر آف ہیملٹن. تو زبردست. یہ بھی ایک بڑی نمایاں ناز چیز تھی. مجھے بہت خوشی ہوئی اس بات کی کہ نہ صرف یہ کہ ہم لوگوں نے پوری کوشش کی، بلکہ میں اور میری بیوی ہم دونوں ہمیشہ شریک رہے ہیں اس میں. تو ہاں، وہاں پہ میئر نے اس کو ریکگنائز کیا. زبردست زبردست. تو یہ بتائیے، تھوڑا میرا ایک فلاسافیکل کوشچن ہے کہ پیس کی امپورٹنس کیا ہے؟ کیوں اس کے اوپر اتنا زیادہ کام ہو جاتا ہے؟ اچھا، میں یہ کیوں پوچھ رہا ہوں، یہ اس لیے کہ صدیوں سے نہیں بلکہ ہزاروں سال سے دنیا میں بڑی عجیب و غریب جنگیں اور وائلنس چل رہا ہے، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پیس کی بات کرتے ہیں، لیکن یہ آپ بتائیے کہ اس کا امپیکٹ کیا ہے؟ جب آپ پیس کی بات کرتے ہیں تو اس کا کیا امپیکٹ ہے سوسائٹی پہ؟ اگر آپ یہ کام نہ کریں گے تو کیا ہوگا؟ یہ واقعی بڑا فلسفیانہ سوال ہے. اور یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ہسٹری کو دیکھیں تو اس میں صرف ہمیں جنگوں کی تاریخ دکھائی دیتی ہے کہ ہر جگہ مار پیٹ، ہر جگہ اسلحہ کی اہمیت. لیکن یہی نہیں، بہت سے دنیا میں بڑے اچھے لوگ بھی پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے بہت کوشش کی کہ آپس داری اور قانون اور خاص طور پہ ایک دوسرے کی عزت رکھی جائے. تو یہ جتنے بھی ہمارے مذاہب ہیں، چاہے وہ بدھزم ہو، اب سے 2500-3000 سال پہلے گوتم بدھ نے بھی ہمیشہ امن کی اہمیت بتائی. اس کے بعد اور بہت سارے سیجز اور بڑے بڑے نیک لوگ پیدا ہوئے ہیں دنیا میں، جنہوں نے بہت کوشش کی کہ جیسے کبیر تھے، کبیر داس ہندوستان میں، اور پھر اس کے بعد مختلف مذاہب دیکھیے، عیسیٰ مسیح، اور اس کے بعد ماشاءاللہ ہمارے اسلام میں جو ہے مذہب میں ہمیشہ امن، آپس داری، ایک دوسرے کی عزت، ایک دوسرے کا خیال، ایک دوسرے کے حقوق کی اہمیت ہمیشہ رکھی گئی ہے.
لیکن افسوس یہ ہے کہ جو جو لوگ اس پہ ہوتے ہیں اقتدار پہ، یا مطلب یہ کہ پوزیشن آف پاور، تو اس کا کچھ ایسا نشہ ہوتا ہے کہ وہ آدمی کسی قیمت پہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتا، اور اس کے لیے وہ مار پیٹ کی یا کسی طرح کا بھی ظلم کی کا سہارا لے کر ساتھ دیتے ہیں. اور مشکل یہ ہے کہ ایک دفعہ ظلم شروع ہو جائے تو پھر وہ نفرت کا جو سرکل ہوتا ہے کہ تم نے میرے باپ کو مارا تو میں تمہارے باپ کو ماروں گا، یہ بدلہ لینا اور یہ احساس جو ہوتا ہے نفرت کا، یہ بڑھتا جاتا ہے. تو یہ ہم لوگ پہلے نہیں ہیں، دنیا میں سینکڑوں لوگ، خواتین خاص طور پہ، ہمیشہ پیس کی طرف مائل رہی ہیں، لیکن ان کی ہسٹری میں زیادہ ذکر نہیں ہوتا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی ماں نہیں چاہتی کہ اس کے بچے کو کوئی بھی تکلیف ہو، اور ہمیشہ عورتوں نے کوشش کی ہے کہ یہ مردوں کے اندر جو ایک اسلحہ بندی کی خواہش ہوتی ہے، ایک اقتدار کی، یا جسے انگلش میں کہتے ہیں ٹاکسک میسکولینٹی، یہ بہت ہی نقصان دہ چیز رہی ہے، اور ہمیشہ اس سے دنیا بھر میں ہمیشہ تکلیفیں رہی ہیں. تو یہ ظاہر ہے اگر ہم لوگ آپس میں اسلحہ بندی ختم کر کے صرف ایک دوسرے کا خیال یا ایک دوسرے کی عزت شروع کر دیں تو دنیا جنت، یہی جنت بن جائے. اب مثلا ہمارے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کتنا کروڑوں اربوں روپیہ خرچ ہوتا ہے جنگ کے لیے، اور نفرت بڑھتی جاتی ہے. اگر ہم لوگ آپس میں ایک طرح سے صلح کر کے اور کولیبریشن شروع کر دیں تو کس قدر آگے پہنچ سکتے ہیں. اس لیے کہ ہمارے لوگوں میں بے انتہا ذہانت اور عقل موجود ہے، لیکن نفرت اتنی حاوی ہو گئی ہے. یہی حال امریکہ میں ہے، یہی حال اسرائیل میں ہے، ہر جگہ نفرت کا اقتدار ہے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ ظلم و ستم اور اتنی تکلیف کے واقعی ناقابل برداشت ہے. ہم دیکھتے ہی ہیں روز ٹی وی پہ. بالکل، بڑی افسوسناک بات ہے. یہ آپ نے انڈیا اور پاکستان کا ذکر کیا، تو ایک زمانے میں تو یہ سب اکٹھے ہی رہا کرتے تھے. تو یہ جو نفرت ہے یہ شروع سے ہی ہے یا یہ نئی ہے، یہ بڑھ رہی ہے، یہ کم ہو رہی ہے؟ آپ کس طرح دیکھتے ہیں نہیں، اسے؟ دیکھیے، جب 1857 میں، جس کو انگریز لوگ غدر کہتے تھے، یا ریبیلین یا میوٹنی، اس زمانے میں ہندو اور مسلمان بالکل ساتھ تھے، اور انہوں نے مل کے انگریزوں کی حکومت کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی. تو ایک زمانے سے ہندو مسلمان ساتھ رہے ہیں، ایک دوسرے کی تہذیب سے مطلب یہ کہ اتفاق رکھتے تھے، بڑی آپسداری تھی، کہیں کہیں بلوے نہیں ہوتے تھے. لیکن جب انگریزوں نے دیکھا کہ یہ لوگ مل کے ہمارا مقابلہ کر رہے ہیں تو انہوں نے پوری یہ کوشش کی کہ ان کو ڈیوائیڈ کر دیں، ڈیوائیڈ اینڈ رول والی بات. تو انہوں نے شروع سے یہ کیا کہ ہندو اور مسلمانوں کو الگ الگ کر کے، اور کبھی ادھر بڑھا دیتے تھے، کبھی ادھر بڑھکا دیتے تھے. تو اس سے جو تھا ایک ذہانت شروع ہو گئی. لیکن ہسٹوریکلی ہندوستان کے اندر کبھی، اگر آپ ہندوستان کی ہزاروں سال کی تہذیب دیکھیں تو ہندوستان نے کسی ملک پہ حملہ نہیں کیا. ہندوستان نے صرف امن کے سفیر بھیجے دنیا میں. جیسے بدھزم جو تھا وہاں پہ ملیشیا، انڈونیشیا، چین اور جاپان، ہر جگہ پھیلا. یہ کسی جنگ کی وجہ سے نہیں پھیلا، یہ صرف ایک محبت اور آپسداری انسانیت کی وجہ سے پھیلا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری نفسیت یہ نہیں ہے کہ ہمارا ہندوستان اور پاکستان حقیقت میں ایک ہی لوگ ہیں، ایک ہی نسل ہے، اور آپس میں ڈائیورسٹی ہے بہت تبدیل، مطلب مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں، مختلف کھانے ہوتے ہیں، مختلف طرح کے کا میوزک ہوتا ہے، بہت سی وہ ہے اس میں، مطلب کہنا چاہیے ڈائیورسٹی. لیکن
آپسداری ہمیشہ قائم رہی ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ انگریزوں نے ایسا زہر گھولا اور اس کا اثر ابھی تک باقی ہے، تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ ویسے اس سلسلے میں آپ سے ایک بات اور عرض کروں گا کہ ہم لوگوں نے ہیملٹن میں اب سے کوئی 30 سال پہلے ایک نیا گروپ قائم کیا تھا جس کا نام ہے ساؤتھ ایشین ہیریٹیج ایسوسی ایشن، اور اس میں ہم لوگوں نے ہندوستانی، پاکستانی، افغانی، بنگلہ دیشی، نیپالی اور سری لنکن سب لوگوں کو ساتھ مل کے ایک گروپ بنایا تھا جس میں سب لوگ اپنی اپنی تہذیب کا مظاہرہ کر سکیں، اور وہ گروپ اب بھی قائم ہے اور چل رہا ہے، اور میں اس کا 5 سال صدر بھی رہا ہوں۔ اب میں نے کسی اور کو سپورٹ کر دیا اس کو۔ تو ہم لوگوں کی ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ ہمارے اندر جو آپسداری قائم کی جا سکتی ہے یا امن چین کی باتیں ہو سکتی ہیں، اس کی اہمیت دی جائے۔ اور تعجب ہے کہ آپ کی بیگم صاحبہ بھی اس میں شریک تھیں، وہ بھی بورڈ ممبر رہ چکی ہیں، پاکستان کو ریپرزینٹ کرتی تھیں جب وہ یہاں تھیں۔ تو یہ واقعی بہت نایاب چیز ہے جو کہ بہت جگہ نہیں ہوتی، لیکن یہ کہ ساؤتھ ایشین کلچر جو ہے اس کے اندر بہت سی ایک ریجنل کلچر ہے جس میں بہت سی چیزیں کامن ہیں لیکن مختلف بھی ہیں۔ تو ایک طرح سے یونٹی اینڈ ڈائیورسٹی والی بات جسے کہتے ہیں کہ ہم سب لوگ مختلف ہیں لیکن ہم سب ایک ہیں۔ تو ہماری ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ ان سب ممالک اور ان سب مختلف تہذیبوں اور زبانوں کو ملا کے پروگرام کیے جائیں تاکہ لوگ اس کو اپریشیٹ کر سکیں۔ تو ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز میں آپ سے جاننا چاہوں گا، آپ کے کتنے بہن بھائی ہیں؟ ہم لوگ ماشاءاللہ 12 بہن بھائی تھے اور 6 بہنیں اور 6 بھائی، لیکن یہ کہ وقت کے ساتھ ساتھ اب صرف 6 رہ گئے۔ کافی بڑی فیملی، تو کیسا لگتا تھا آپ کو بڑی فیملی میں ریز ہونا؟ بچوں میں مطلب ہم آہنگی ہوتی تھی، دوستی ہوتی تھی، یا تھوڑی بہت؟ ہاں، اس سے سچی بات ہے میں تو نمبر 8 تھا، 8 تو کافی جونیئر تھا میں، لیکن ہمارے بڑے بھائی بہنوں سے میں نے بہت سیکھا، اور ماشاءاللہ وہ سب بہت کامیاب رہے اور بہت اچھی تعلیم ہر جگہ پائی انہوں نے، اور بڑی زندگی میں بہت کچھ کامیابی حاصل کی۔ تو ہمیں گھر کا ہی ماحول مل جاتا تھا کھیل کود کے لیے، ڈرامے بھی ہوتے تھے گھر میں، میوزک بھی ہوتا تھا، ہر طرح کی چیزیں موجود تھیں، لیکن ہمارے دوست بھی تھے، ایسی بات نہیں ہے کہ صرف گھر والے ہی ہوں، لیکن یہ کہ اتنے بڑے خاندان ہونے کی وجہ سے مجھے بہت سے تجربے حاصل ہوئے جو ہر ایک کو نہیں ہوتے ہیں، پھر میں نے دیکھا کہ کس کے اندر کیا اہلیت ہے، اور میں نے ان سے بہت کچھ سیکھنے کی کوشش کی ہمیشہ کہ ہر ایک سے کچھ نہ کچھ سیکھوں میں، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر انسان سے آپ کچھ نہ کچھ سیکھ سکتے ہیں، اور مجھے گھر میں یہ کافی ماحول مل گیا تھا۔ زبردست زبردست۔ تو آپ نے ایک کتاب بھی لکھی، وہ کیا موٹیویشن تھی؟ ہاں جی، میں نے ایک اپنی سوانح عمری یہ میرے پاس موجود ہے اس وقت، تھوڑا سا پیچھے کیجئے اس کو، اب فوکس میں نہیں آ رہی۔ نہیں، ہاں اب اب آ آئی۔ گئی ہیں۔ ہاں، تو یہ کووڈ کے زمانے میں کوئی زیادہ کام نہیں تھے، گھر سے نکلنا نہیں ہوتا تھا، تو میں نے کہا کچھ ایسا کام کیا جائے جو کہ کس طرح اپنے وقت کو استعمال کرنے کے لیے، تو پھر میں نے اپنی زندگی کی جو مختلف واقعات تھے وہ سب لکھنا شروع کیے۔ تو اس کی شروعات میں نے ایک شعر سے کی ہے، جس کا جو شعر ہے کہ گاہے گاہے اسے پڑھا کیجئے، دل سے بہتر کوئی کتاب نہیں۔ تو ہر انسان کے، ہر شخص کے ذہن میں، دل میں ایک کتاب ہوتی ہے، اس کی زندگی کی کہانی، اور یہ بہت ہی یونیک ہوتی ہے، ہر ایک کی مختلف کہانیاں ہیں اور بڑی دلچسپ کہانیاں ہوتی ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ میں بھی اپنی زندگی کے بارے میں لکھ ڈالوں، خاص طور پہ میری زندگی کچھ انیوژول تھی اس لیے کہ میری پیدائش
ہندوستان میں ہوئی، وہاں پہ شروع میں تربیت ہوئی، اس کے بعد میں کینیڈا آ گیا، اور پھر میں نے شادی کی وہ فرانس کی خاتون سے۔ تو اس طرح تین کلچرز تو ہماری فیملی میں موجود ہیں۔ اور پھر مجھے یہ بڑی خوش قسمتی تھی کہ مجھے اپنے کام کے سلسلے میں مختلف ممالک میں جانا پڑا۔ میں افریقہ میں بھی گیا تھا، کینیا، یوگینڈا اور سوڈان میں، ایجپٹ میں، اور ادھر فار ایسٹ میں بھی مجھے موقع ملا کئی جگہ کام کرنے کا، تھائی لینڈ اور ملیشیا اور انڈونیشیا۔ تو اس طرح مجھے بہت سے تجربات ہوئے، بہت سے لوگوں سے ملنا جلنا ہوا۔ اور ویسے بھی کینیڈا میں ہم لوگوں کا متواتر تعلق رہتا ہے مختلف تہذیبوں سے، مختلف لوگوں سے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے بہت ہی یہ بڑی خوش قسمتی ہے کہ مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ تو میں نے سوچا کہ ان سب باتوں کو لکھنا ضروری ہے، تاکہ ہمارے بچے یا ہمارے عزیز وہ بھی سن سکیں کہ میں نے کیا کیا، میرے ساتھ کیا کیا ایڈونچرز ہوئے ایک طرح سے۔ کتاب میں نے آپ کا ایک واقعہ پڑھا، فرسٹ وزٹ ٹو پوسٹ آفس، وہ کیا کہانی تھی؟ وہ ایسا تھا کہ میں فرانس میں گیا ہوا تھا، اور پہلی بار یہ 1970 کی 69 کی بات ہے، بہت پرانی بات ہے۔ تو وہاں پہ ہماری بیوی جو تھی ایک چھوٹے سے گاؤں کی رہنے والی، اس گاؤں میں کوئی پوسٹ آفس بھی نہیں تھا۔ تو مجھے کینیڈا اور ہندوستان پوسٹ کارڈز بھیجنے تھے اپنے لوگوں کو بتانے کے لیے کہ میں یہاں پہ فرانس میں آیا ہوں۔ تو میں سائیکل لے کے اگلے گاؤں میں گیا، وہاں پہ مجھے فرانسیسی بھی بہت ٹوٹی پھوٹی آتی تھی، تو میں نے ان کو دکھایا کہ کارڈز۔ تو وہ بولے کہ انہوں نے کہا کہ یہ پہلی بات تو ان کو معلوم نہیں تھا کہ انٹرنیشنل ریٹس کیا ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے مجھے ایک طرح سے 20 پیسے کا ٹکٹ دیا کہ 20 پیسے کا ٹکٹ ہے ہمارے پاس، لیکن اس میں ضرورت تھی کوئی 10-15 ٹکٹس ایک ایک کارڈ کے اوپر۔ تو انہوں نے پہلی بات یہ کہ انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ کارڈ کا ریٹ کیا ہوتا ہے، تو انہوں نے کارڈ کا وزن کر کے اس کا ریٹ مجھے بتایا، اور پھر مجھے کوئی 7-8 ٹکٹ دیے ایک ایک کارڈ کے لیے۔ تو میں نے ادھر ادھر سب جگہ لگائے، لیکن اتنی جگہ کہ وہ مشکل سے جگہ ملی اس کے لیے۔ تو بہرحال اس کے بعد دوبارہ انہوں نے وے کیا اس کو، تو بولے اس کا وزن بڑھ گیا۔ تو اس پہ ایک ٹکٹ اور لگانا پڑا۔ تو یہ بہت ہی دلچسپ واقعہ تھا، جو کہ میں نے کتاب میں ذکر کیا اس کا۔ جی بھی اس میں تو خیر اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ سے پوچھنی ہیں، لیکن اتفاق سے ہمارا ٹائم لیمیٹڈ ہے آج، تو ہم ساری چیزیں کور نہیں کر سکیں گے۔ مجھے لگتا ہے کہ مجھے آپ کے ساتھ ایک اور نشست کرنی ہوگی۔ شکریہ۔ لیکن جانے سے پہلے آپ مختصراً مجھے یہ بتا دیجئے کہ کینیڈا کے اندر جو بھی آتا ہے اس کی لائف شروع میں کافی مشکلات ہوتی ہے، اس کو بہت ساری چیزوں کے ساتھ ڈیل کرنا پڑتا ہے، تو آپ کا شروع کا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ میرا شروع کا ایکسپیرینس تو اچھا تھا، اس لیے کہ میں یہاں اسکالرشپ پہ آیا تھا، اور مجھے صرف پڑھائی کی طرف کی ذمہ داری تھی اور کوئی جاب کی ضرورت نہیں تھی۔ تو اور یہ کہ یونیورسٹی کا ماحول جو ہے ویسے بھی بڑا مہذب ماحول ہوتا ہے۔ لیکن میں اب دیکھتا ہوں جو لوگ نئے آ رہے ہیں ان کو بڑی پریشانیاں ہوتی ہیں شروع میں، کوئی نوکری نہیں ہوتی، بعض لوگوں کی زبان کی بھی تکلیف ہوتی ہے۔ تو شروع میں بڑی جد و جہد ہوتی ہے، اور بہت سے پڑھے لکھے لوگ یہاں آ کے بیچارے مزدوری کا کام کرنا پڑتا ہے ان کو۔ حالانکہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے، مزدوری کا کام بھی باعزت کا کام ہے، لیکن یہ کہ جو ان کے خواب اور خیال ہوتے ہیں کہ بھئی میں انجینئر ہوں یا میں ڈاکٹر ہوں اور یہاں آ کے میں پروفیشنل کام کروں گا، وہ نہیں ہو پاتا۔ بڑی تکلیف سے گزرتے ہیں لوگ، شروع کے 2-3-5 سال بہت دھکے کھاتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے بڑا ڈپریشن بھی ہو جاتا ہے لوگوں کو۔ تو میں ہمیشہ اس کوشش میں رہا ہوں کہ اگر ایسا کوئی شخص ہو جو ہمارے ممالک سے، ہندوستان سے یا پاکستان سے، اس سے کوئی آیا ہو، جو اگر اس کو کسی طرح کی صرف بات کرنے سے یا اچھی رائے دینے سے بھی بڑا فرق پڑتا ہے۔
تو میں نے ہمیشہ کوشش کی کہ ان کو ہر طرح کا سہارا دیا جائے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ نئے ملک میں جانا شروع میں بڑا تکلیف دہ ہو سکتا ہے، اور ہوتا یہ ہے دراصل کہ ہم لوگ جو یہاں رہ رہے ہیں وہ یہاں سے بڑے رنگین فوٹو بھیجتے رہتے ہیں کہ ارے یہ تو جنت ہے، لیکن اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے دوزخ سے گزرنا پڑتا That's right, ہے۔ yeah. تو ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا، آپ کے ساتھ بات کر کے بہت اچھا لگا۔ ہمارا ٹائم تقریباً ختم ہو رہا ہے، تو میں پھر آپ کا شکریہ ادا کروں گا، اور اس کے بعد یہ کہ مجھے لگتا ہے کہ ایک اور نشست آپ سے کرنی پڑے گی تاکہ ہم آپ سے اور مزید جان سکیں۔ بہت بہت شکریہ۔ If you enjoyed this video, don't forget to give it a thumbs up, share it with your friends, and hit that subscribe button. And hey, tap the bell icon so you never miss a new upload.